باب فی عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بیان میں۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی حتیٰ کہ آپ کے پاؤں سوج گئے، پھر آپ سے کہا گیا، اے اللہ کے رسول، اتنی محنت آپ کیوں کرتے ہیں اور تکلیف اٹھاتے ہیں، حالانکہ اللہ نے آپ کی اگلی پچھلی سب لغزشیں بھی معاف کر دی ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، تو کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 412۔ سامعین، اب اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعت کریں۔ پہلا مسئلہ، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ، ہر وقت عاجزی اور تواضع سے کام لینا چاہیے۔ تیسرا مسئلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر خصلت محمودہ میں اعلیٰ مقام پر تھے اور عاجزی و تواضع کا بہترین نمونہ تھے۔ چوتھا مسئلہ، حدیث مذکور میں ذنوب سے مراد بعض خلاف اولا کام یا بعض اجتہادی لغزشیں ہیں، جیسا کہ غزوہ بدر میں قید شدہ مشرکین مکہ کو فدیہ لے کر رہا کر دینا وغیرہ۔ یاد رہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کے کبیرہ اور صغیرہ گناہ سے قطعی و یقینی طور پر معصوم ہیں، بلکہ تمام انبیاء اور رسول گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، اور ہم اہل الحدیث کا یہی عقیدہ اور منہج ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نفل نماز پڑھتے حتیٰ کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا، یعنی آپ کے قدم مبارک سوج جاتے۔ آپ سے کہا گیا، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اگلی پچھلی اجتہادی لغزشیں بھی معاف فرما دی ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، تو کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام کرتے حتیٰ کہ آپ کے قدم مبارک سوج جاتے، پھر آپ سے کہا گیا، اے اللہ کے رسول، آپ ایسا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی اگلی پچھلی تمام لغزشیں معاف فرما دی ہیں۔ آپ نے فرمایا، تو کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے سنن ابن ماجہ حدیث رقم 1420۔ اسود ابن یزید تابعی رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ میں نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز یعنی تہجد کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے فرمایا، رسول اللہ رات کے شروع حصے میں سو جاتے، پھر جب سحری کا وقت ہوتا تو وتر تہجد پڑھتے، پھر اپنے بستر پر آ جاتے، اگر کوئی ضرورت ہوتی تو گھر والوں کے پاس تشریف لے جاتے، پھر جب اذان سنتے تو فوراً اٹھ جاتے، اگر جنبی ہوتے تو اپنے بدن پر پانی بہاتے یعنی غسل کرتے، ورنہ وضو کر کے نماز کے لیے باہر مسجد میں تشریف لے جاتے تھے۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے صحیح بخاری حدیث رقم 1146۔ سامعین، اب اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعت کریں۔ پہلا مسئلہ، ساری رات قیام کرنا مسنون نہیں، بلکہ رات کے کچھ حصوں میں یا آخری پہر میں قیام کرنا مسنون ہے۔ دوسرا مسئلہ، تمام دلائل کو مد نظر رکھتے ہوئے عرض ہے کہ رات کے بالکل آخری حصے میں وتر پڑھنا بہتر و افضل ہے۔ تیسرا مسئلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی غسل جنابت فرض تھا۔ چوتھا مسئلہ، شوہر بیوی کے تعلقات رات کے ہر حصے میں جائز ہیں، بشرطیے کہ پردے اور رازداری کا مکمل اہتمام ہو، بلکہ غیر رمضان میں دن کو بھی شرائط مذکورہ کے ساتھ یہ تعلقات جائز ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک رات وہ اپنی خالہ ام المؤمنین میمونہ بنت الحارث رضی اللہ عنہا کے گھر میں سو گئے۔ انہوں نے فرمایا، میں سرہانے کی چوڑائی میں لیٹ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی لمبائی میں لیٹ گئے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، حتیٰ کہ جب آدھی رات یا اس سے کچھ پہلے یا بعد کا وقت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے، اپنے چہرے سے نیند کے اثرات دور کرنے لگے، پھر آپ نے سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات تلاوت فرمائیں، پھر ایک لٹکے ہوئے مشکیزے کے پاس گئے اور اس سے وضو کیا اور بہت اچھے طریقے سے مکمل وضو کیا، پھر کھڑے ہو کر نفل نماز یعنی تہجد پڑھنے لگے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، پھر وضو کرنے کے بعد میں بھی آپ کے پہلو میں کھڑا ہو گیا تو رسول اللہ نے اپنا دایاں ہاتھ میرے سر پر رکھا اور میرا دایاں کان پکڑ کر مروڑا اور مجھے اپنی دائیں طرف کر لیا۔ پس آپ نے 2 رکعتیں پڑھیں، پھر 2 رکعتیں پڑھیں، پھر 2 رکعتیں پڑھیں،
پھر 2 رکعتیں پڑھیں، پھر 2 رکعتیں پڑھیں، پھر 2 رکعتیں پڑھیں۔ معن ابن عیسیٰ راوی نے کہا رکعتین کا لفظ 6 دفعہ ہے۔ پھر رسول اللہ نے وطر پڑھا اور آپ لیٹ گئے۔ جب مؤذن یعنی بلال رضی اللہ عنہ آئے تو آپ نے اٹھ کر 2 ہلکی فجر کی سنتیں پڑھیں، پھر باہر تشریف لے گئے اور صبح کی نماز یعنی نماز فجر پڑھائی۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے صحیح بخاری حدیث رقم 183۔ سامعین، اب اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعت کریں۔ پہلا مسئلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے کان اس وجہ سے مروڑے تھے کہ وہ مقتدی ہونے کی حالت میں سنت کے خلاف امام کی دائیں طرف کھڑے ہو گئے تھے۔ حالانکہ 2 نمازیوں کی حالت میں مقتدی دائیں طرف اور امام بائیں طرف ہوتا ہے، لہٰذا رسول اللہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کو اپنی دائیں طرف کر دیا۔ دوسرا مسئلہ، غیر رمضان میں بھی رات کے نوافل یعنی تہجد کی نماز با جماعت ادا کرنا جائز ہے، جیسا کہ صحیح روایت میں آیا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب فوت ہوئے تو ان کے کفن و دفن کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے با جماعت وتر پڑھائے تھے۔ دیکھیے شرح معانی الآثار للطحاوی جلد 1 صفحہ 293۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ جمادی الاولی سن 13 ہجری میں فوت ہوئے تھے۔ تیسرا مسئلہ، عمل قلیل یعنی تھوڑا سا عمل نماز کو باطل نہیں کرتا، اور خاص طور پر جو عمل سنت سے ثابت ہو اس سے نماز کے باطل ہونے کا فتویٰ بذات خود باطل و مردود ہے۔ چوتھا مسئلہ، چھوٹے بچے کی نماز اگر سنت کے مطابق ہو تو صحیح ہوتی ہے، اور وہ بھی بالغ مقتدی کی طرح امام کی دائیں طرف کھڑا ہوگا۔ پانچواں مسئلہ، قرآن کی زبانی تلاوت بے وضو کرنا جائز ہے۔ چھٹا مسئلہ، رات کی نماز یعنی تہجد اور رمضان میں تراویح 2 رکعت ہے، لہٰذا جن روایات میں آیا ہے کہ رسول اللہ 4 رکعتیں پڑھتے تھے، ان سے مراد 2 کر کے 2 سلاموں کے ساتھ 4 رکعتیں پڑھنا ہے، نہ کہ ایک سلام سے 4 اکٹھی رکعتیں پڑھنا۔ ساتواں مسئلہ، تہجد و وطر کے بعد لیٹ جانا اور آرام کرنا جائز ہے۔ آٹھواں مسئلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو نیند سے نہیں ٹوٹتا تھا۔ نواں مسئلہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بڑی فضیلتوں والے اور علم سے محبت کرنے والے متبع سنت صحابی تھے رضی اللہ عنہ وعن سائر اصحاب رسول اللہ۔ 10واں مسئلہ، علم حاصل کرنے کے لیے خوب محنت کرنی چاہیے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 13 رکعتیں پڑھتے تھے۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 442 اور صحیح بخاری حدیث رقم 1138۔ سامعین، اب اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعت کریں۔ پہلا مسئلہ، حدیث کی تشریح کرتی ہے۔ دوسرا مسئلہ، مختلف احادیث میں قیام اللیل کی مختلف تعداد مختلف اوقات پر محمول ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو نیند کے غلبے کی وجہ سے نماز نہ پڑھ سکتے تو دن کو 12 رکعتیں پڑھتے تھے۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 445۔ سامعین، اب اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعت کریں۔ پہلا مسئلہ، ایسا کبھی کبھار ہوتا تھا اور اس سے ثابت ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب اور مشکل کشا نہیں تھے، بلکہ اللہ ہی عالم الغیب اور مشکل کشا ہیں۔ دوسرا مسئلہ، ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص اپنے رات والے وظیفے سے سویا رہ جائے یعنی تہجد نہ پڑھ سکے تو اسے فجر اور ظہر کے درمیان میں پڑھ لے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اس نے رات کو پڑھا ہو۔ تیسرا مسئلہ، ثابت ہوا کہ نوافل کی قضاء جائز بلکہ مستحب ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو قیام کرے تو شروع نماز میں 2 ہلکی رکعتیں پڑھے۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے صحیح مسلم حدیث رقم 768۔ زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، میں آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ضرور غور سے دیکھوں گا۔ چنانچہ میں نے رسول اللہ کی دہلیز پر یا خیمے کے پاس ٹیک لگا لی، پھر رسول اللہ نے 2 ہلکی رکعتیں پڑھیں، پھر 2 بہت لمبی لمبی رکعتیں پڑھیں، پھر ان سے تھوڑی کم 2 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 رکعتیں پڑھیں، پھر ایک وتر پڑھا، تو یہ کل 13 رکعتیں ہو گئیں۔
یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے صحیح مسلم حدیث رقم 765۔ سامعین، اب اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعت کریں۔ پہلا مسئلہ، ہر وقت حتی الامکان علم حاصل کرنے میں مصروف رہنا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں اور وہ حقیقتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کے سچے جانثار تھے۔ تیسرا مسئلہ، ایک رکعت وتر پڑھنا جائز ہے۔ چوتھا مسئلہ، یہ واقعہ غالباً سفر میں ہوا تھا جب رسول اللہ کے پاس آپ کی ازواج مطہرات میں سے کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ پانچواں مسئلہ، عشاء کی 2 سنتوں کو ملا کر رات کی نفل نماز کل 13 رکعتیں ہیں، جن میں سے 11 رکعتیں عوام میں تہجد کے نام سے مشہور ہیں۔ یہی رکعتیں رمضان میں تراویح کہلاتی ہیں۔ چھٹا مسئلہ، صحابہ کرام دین سیکھنے کے لیے ہر وقت مستعد یعنی تیار رہتے تھے۔ ساتواں مسئلہ، علم دین سیکھنے سکھانے کے دوران میں جو سختیاں آئیں ان پر صبر کرنا چاہیے۔ ابو سلمہ ابن عبد الرحمن ابن عوف رحمہ اللہ ثقہ تابعی سے مروی ہے کہ انہوں نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رمضان میں کیسی ہوتی تھی؟ تو انہوں نے فرمایا، رمضان ہو یا غیر رمضان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتوں سے زیادہ تہجد کی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ رسول اللہ 4 رکعتیں پڑھتے جن کی خوبصورتی اور لمبائی کے بارے میں نہ پوچھو، پھر 4 رکعتیں پڑھتے تھے جن کی خوبصورتی اور لمبائی کے بارے میں نہ پوچھو، پھر 3 رکعتیں پڑھتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ وتر سے پہلے سو جاتے ہیں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا، اے عائشہ، میری آنکھیں سو جاتی ہیں لیکن دل نہیں سوتا، یعنی بیدار رہتا ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 439 اور صحیح بخاری حدیث رقم 2013۔ سامعین، اب اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعت کریں۔ پہلا مسئلہ، اس صحیح حدیث سے صاف ثابت ہے کہ رمضان میں تراویح کی نماز 11 رکعتیں ہیں اور یہی نماز غیر رمضان میں تہجد کہلاتی ہے۔ ابو العباس احمد ابن ابراہیم القرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور اکثر علماء نے کہا ہے کہ 11 رکعت پڑھنی چاہیے۔ انہوں نے اس مسئلے میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سابق سے استدلال کیا ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 11 رکعتیں پڑھتے، ان میں سے 1 رکعت وتر پڑھتے تھے، پھر جب اس سے فارغ ہو جاتے تو دائیں کروٹ لیٹ جاتے۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 440۔ سامعین، اب اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعت کریں۔ پہلا مسئلہ، رات کی نماز 11 رکعات اس طرح پڑھنی چاہیے کہ ہر 2 رکعتوں پر سلام پھیر دیا جائے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد فجر کی اذان تک 11 رکعات پڑھتے تھے، اور اسی نماز کو لوگ عتمہ بھی کہتے تھے۔ رسول اللہ ہر 2 رکعات پر سلام پھیرتے تھے اور 1 وتر پڑھتے تھے، دیکھیے صحیح مسلم حدیث رقم 736۔ دوسرا مسئلہ، اس حدیث سے اور دیگر متواتر احادیث سے 1 رکعت وتر کا جواز صراحت سے ثابت ہے۔ تیسرا مسئلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 رکعت وتر کا ثبوت قولاً و فعلاً، یعنی آپ کے قول سے اور آپ کے عمل دونوں طرح ثابت ہے، دیکھیے صحیح بخاری حدیث رقم 996۔ چوتھا مسئلہ، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وتر حق ہے، جو چاہے 5 وتر پڑھے، جو چاہے 3 وتر پڑھے اور جو چاہے 1 وتر پڑھے، دیکھیے سنن نسائی حدیث رقم 1713۔ پانچواں مسئلہ، سلف صالحین میں سے سیدنا سعد ابن ابی وقاص، معاویہ ابن ابی سفیان اور سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہم وغیرہم سے 1 وتر پڑھنا ثابت ہے، دیکھیے صحیح بخاری حدیث رقم 6356، 3764، 3765، نیز سنن دارقطنی حدیث رقم 1657۔ چھٹا مسئلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی طرح 3 وتر پڑھنے سے منع فرمایا ہے، دیکھیے صحیح ابن حبان حدیث رقم 2420۔ ساتواں مسئلہ، سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما 2 رکعت علیحدہ اور 1 رکعت علیحدہ وتر کے پڑھتے تھے، دیکھیے صحیح بخاری حدیث رقم 991۔ یہی عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، دیکھیے صحیح ابن حبان الاحسان حدیث رقم 2435۔
امام مالک رحمہ اللہ کی سند سے 11 رکعتوں والی روایت مروی ہے. یہ حدیث صحیح ہے. دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 441. سامعین اب اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعت کریں. پہلا مسئلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کا عام قیام زیادہ سے زیادہ 11 رکعتیں ہوتا تھا، اور آپ بعض اوقات اس سے کم مثلا 9 یا 7 رکعت بھی پڑھتے تھے. دوسرا مسئلہ، یہ 11 رکعتیں 2 کر کے ہوتی تھیں اور ہر 2 رکعتوں پر سلام پھیرا جاتا تھا، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث سے ثابت ہے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 9 رکعتیں پڑھتے تھے. یہ حدیث صحیح ہے. دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 443 اور سنن ابن ماجہ حدیث رقم 1360. نیز سنن نسائی حدیث رقم 1726. حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رات نماز پڑھی. پھر جب آپ نماز میں داخل ہوئے تو فرمایا اللہ اکبر، ذو الملکوت والجبروت والکبریاء والعظمہ، یعنی اللہ سب سے بڑے ہیں، حکومت، طاقت، بڑائی اور عظمت والے اللہ سب سے بڑے ہیں. پھر آپ نے سورہ بقرہ کی قرات کی، پھر قرات کے برابر رکوع کیا اور رکوع میں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم کہا، یعنی پاک ہے میرے اللہ جو عظمت والے ہیں، پاک ہے میرے اللہ جو عظمت والے ہیں. پھر رکوع سے سر اٹھایا تو رکوع کے برابر کھڑے رہے اور لربی الحمد لربی الحمد، یعنی حمد و ثنا میرے رب کے لیے ہی ہے، حمد و ثنا میرے رب کے لیے ہی ہے پڑھتے رہے. پھر قیام کے برابر سجدہ کیا اور سجدے میں فرماتے رہے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرے رب سب سے بلند و بالا، پاک ہے میرے رب سب سے بلند و بالا. پھر سر اٹھایا تو دونوں سجدوں کے درمیان اتنا ہی ٹھہرے رہے اور پڑھتے رہے رب اغفر لی رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے بخش دیجئے، اے میرے رب مجھے بخش دیجئے. حتیٰ کہ آپ نے نماز میں سورہ بقرہ، آل عمران، سورہ نساء اور سورہ مائدہ یا سورہ انعام پڑھی. یہ روایت صحیح ہے. دیکھیے سنن نبی داؤد حدیث رقم 874 اور سنن نسائی حدیث رقم 1070. سامعین اب اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعت کریں. پہلا مسئلہ، نفل نماز انتہائی سکون سے اور خوب لمبے قیام سے پڑھنا مستحب ہے، جبکہ فرض نماز میں عام صحیح العقیدہ مقتدیوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. دوسرا مسئلہ، 2 سجدوں کے درمیان رب اغفر لی والی دعا صرف 2 دفعہ نہیں بلکہ بار بار پڑھنا سنت اور مستحب ہے، جبکہ کم از کم تعداد 2 دفعہ ہے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات ایک آیت بار بار پڑھتے ہوئے ہی قیام کیا. یہ حدیث صحیح ہے. دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 448 اور سنن ابن ماجہ حدیث رقم 1350. سامعین اب اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعت کریں. پہلا مسئلہ، سورۃ الفاتحہ کے علاوہ ایک آیت ہی پڑھ لینا یا بار بار پڑھنا جائز ہے، اور سورۃ الفاتحہ کی تخصیص اس وجہ سے کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جو شخص سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی. دیکھیے صحیح بخاری حدیث رقم 756. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اور اگر تم سورہ فاتحہ سے زیادہ نہ پڑھو تو جائز ہے، اور اگر زیادہ پڑھو تو بہتر ہے. دیکھیے صحیح بخاری حدیث رقم 772. دوسرا مسئلہ، یہ آیت کریمہ درج ذیل ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار پڑھا تھا، یعنی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 118 ان تعذبہم فإنہم عبادک وان تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، کہ اے اللہ اگر آپ انہیں یعنی اپنے بندوں کو عذاب دیں تو یہ بے شک آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ انہیں معاف کر دیں تو بے شک آپ تو زبردست ہیں اور حکیم ہیں. تیسرا مسئلہ، بعض روایات میں آیا ہے کہ آپ نے یہ آیت مبارکہ رکوع و سجود میں بھی پڑھی ہے، جبکہ رکوع و سجود میں قرآن پڑھنا ممنوع ہے. دیکھیے صحیح مسلم حدیث رقم 480. لہٰذا یہ عمل ممانعت سے پہلے پر محمول ہے، یا بعض کے نزدیک ممانعت سے مراد تحریم نہیں بلکہ ممانعت تنزیہی ہے، واللہ اعلم. اسی طرح یہ مسئلہ بھی مستنبط ہو سکتا ہے کہ رکوع اور سجود میں قرآنی دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ مسلسل حالت قیام میں رہے، حتیٰ کہ میں نے ایک بری بات کا ارادہ کر لیا.
ان سے پوچھا گیا آپ نے کیا ارادہ کیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا میں نے ارادہ کیا تھا کہ نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کر خود بیٹھ جاؤں۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے صحیح بخاری حدیث رقم 1135۔ سامعین، اب اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعت کریں۔ پہلا مسئلہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال مبارکہ کو ترک کر دینا بھی برا یعنی ناجائز کام تھا۔ دوسرا مسئلہ، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بہت فضیلتوں والے اور متبع سنت صحابی تھے، اور تمام صحابہ سے محبت رکھنا ایمان کے اجزاء میں سے ایک اہم جز ہے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تیسرا مسئلہ، قیام لیل یعنی تہجد میں نماز با جماعت جائز ہے۔ چوتھا مسئلہ، حتی الامکان افعال خیر میں خوب محنت و کوشش کرنی چاہیے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھتے تو بیٹھ کر قرات کرتے تھے، اور پھر جب قرات میں سے 30 یا 40 آیات کے برابر باقی رہتا تو قیام میں اٹھ کر قرات کرتے تھے، پھر رکوع کرتے اور سجدہ کرتے تھے، پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کرتے تھے۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 374 اور صحیح بخاری حدیث رقم 1119۔ سامعین، اب اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعت کریں۔ پہلا مسئلہ، نماز کے فرائض میں قیام یعنی کھڑا ہونا ضروری ہے، اور نوافل و سنن میں حسب استطاعت قیام ضروری ہے۔ دوسرا مسئلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام میں طویل قرات کرتے تھے۔ عبداللہ ابن شقیق رحمہ اللہ فقہ تابعی سے روایت ہے کہ میں نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفل نماز کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا رسول اللہ رات کے لمبے حصے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے اور لمبے حصے میں بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے۔ جب قیام میں قرات کرتے تو قیام سے رکوع و سجدہ کرتے، اور جب بیٹھ کر قرات کرتے تو بیٹھے ہوئے ہی رکوع اور سجدہ کرتے تھے۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 375۔ سامعین، اب اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعت کریں۔ پہلا مسئلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر بھی نماز تہجد پڑھی ہے اور عذر کی وجہ سے بیٹھ کر بھی پڑھی ہے۔ رسول اللہ نے نماز کا بعض حصہ قیام میں اور بعض بیٹھ کر بھی پڑھا ہے۔ دوسرا مسئلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ ہر حدیث پر عمل کرنے میں ثواب ہی ثواب ہے، الا یہ کہ تخصیص کی کوئی صریح دلیل ہو۔ یاد رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھ کر نماز پڑھنے میں پورا ثواب ملتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر بھی نفل پڑھتے تھے، اور اس میں کوئی سورت ٹھہر ٹھہر کر ترتیل سے پڑھتے، حتیٰ کہ وہ ترتیل کے سبب اس سے لمبی سورت سے بھی لمبی ہو جاتی تھی۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 373۔ سامعین، اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعت کریں۔ پہلا مسئلہ، قرآن مجید کی تلاوت تیز تیز نہیں بلکہ ٹھہر ٹھہر کر ترتیل اور اچھے طریقے سے کرنی چاہیے، اور آیات پر غور و تدبر بھی کرنا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ، اگر عذر ہو تو بیٹھ کر نوافل پڑھنا بھی جائز ہے۔ تیسرا مسئلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھ کر نوافل ادا کرنا آپ کے آخری دور اور بڑھاپے پر یعنی شرعی عذر پر محمول ہے۔ چوتھا مسئلہ، حافظ ابن عبد البر نے التمہید جلد 6 صفحہ 221 پر فرمایا ہے وفی اللغة ان الصلاة اصلها الدعاء لكن الاسماء الشرعية اولى لانها قاضية على اللغوية۔ عربی لغت میں نماز کی اصل تو دعا کے ہیں، لیکن شرعی نام اولا یعنی بہتر اور مناسب ہیں، کیونکہ وہ عربی کی لغت والے ناموں پر قاضی ہیں۔ پانچواں مسئلہ، نفل نماز کھڑے ہو کر پڑھنا افضل ہے، اور بغیر کسی شرعی عذر کے نفل نماز جان بوجھ کر بیٹھ کر پڑھنا قرین ثواب نہیں ہے۔ چھٹا مسئلہ، نوافل کا قیام حتی الامکان لمبا ہونا چاہیے۔ ساتواں مسئلہ، نوافل میں کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت مستحب ہے۔ آٹھواں مسئلہ، بیٹھ کر نماز پڑھنے سے آدھا ثواب ملتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھ کر نماز پڑھنے سے بھی پورا ثواب ملتا تھا۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے زیادہ تر نفل نماز بیٹھ کر پڑھی۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے صحیح مسلم حدیث رقم 282۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
یعنی آپ کی اتباع میں ظہر سے پہلے 2 رکعتیں، ظہر کے بعد 2 رکعتیں پڑھی ہیں، اور آپ نے مغرب کے بعد 2 رکعتیں اپنے گھر میں اور عشاء کے بعد 2 رکعتیں اپنے گھر میں پڑھی ہیں۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 425 اور صحیح بخاری حدیث رقم 433۔ سامعین، اب اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعت کریں۔ پہلا مسئلہ، اس حدیث کے عموم سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اللہ نے ظہر سے پہلے 2 رکعتیں اور بعد والی 2 رکعتیں مسجد میں پڑھیں، لہٰذا مسجد میں سنن و نوافل پڑھنا جائز ہے۔ دوسرا مسئلہ، تحیۃ المسجد تو مسجد کے ساتھ خاص ہیں، لیکن دیگر نوافل و سنن مسجد میں جائز ہیں اور گھر میں انہیں پڑھنا افضل ہے، جیسا کہ دوسری احادیث سے ثابت ہے۔ تیسرا مسئلہ، نوافل و سنن میں بھی حتی الامکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی چاہیے، اور اس میں بہت بڑے اجر کی امید ہے انشاءاللہ۔ ام المؤمنین حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے طلوع ہونے اور صبح کی اذان کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ ایوب سختیانی راوی نے کہا، میرا خیال ہے کہ انہوں نے یعنی میرے استاد نافع نے 2 رکعتوں کے ساتھ ہلکی نماز کا لفظ بھی کہا ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے صحیح مسلم حدیث رقم 723۔ سامعین، اب اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعت کریں۔ پہلا مسئلہ، صبح کی اذان کے بعد صرف 2 رکعت سنتوں اور فرض نماز کا ثبوت ہے۔ دوسرا مسئلہ، جو شخص تحیۃ المسجد ضروری سمجھتا ہے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ گھر میں 2 رکعتیں پڑھے اور اقامت نماز سے 1 منٹ پہلے مسجد میں پہنچ جائے، اور اگر اس حالت میں اقامت سے پہلے چلا جاتا ہے تو مسجد میں کھڑا رہے۔ اگر وہ اقامت نماز سے بہت پہلے مسجد جانا چاہتا ہے تو یہ 2 رکعتیں گھر میں نہ پڑھے بلکہ مسجد میں جا کر پڑھ لے۔ تیسرا مسئلہ، گھر میں صبح کی سنتیں پڑھ کر مسجد میں جا کر تحیۃ المسجد پڑھنے کا کوئی صریح ثبوت مجھے معلوم نہیں ہے۔ چوتھا مسئلہ، بعض دلائل سے ثابت ہے کہ تحیۃ المسجد ضروری نہیں بلکہ مباح اور مستحب ہے۔ عبداللہ ابن شقیق رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ میں نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا، رسول اللہ ظہر سے پہلے 2 رکعتیں، ظہر کے بعد 2 رکعتیں، مغرب کے بعد 2 رکعتیں، عشاء کے بعد 2 رکعتیں اور نماز فجر سے پہلے 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عاصم ابن ضمرہ رحمہ اللہ فقہ تابعی سے روایت ہے کہ میں نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دن کی نماز کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا، تم اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ ہم نے کہا، جو شخص اس کی طاقت رکھے گا وہ پڑھ لے گا۔ تو انہوں نے فرمایا، جس وقت مشرق میں سورج اس طرح ہوتا ہے جس طرح کہ عصر کے وقت مغرب کی طرف ہوتا ہے تو آپ 2 رکعتیں پڑھتے تھے، اور 4 رکعتیں ظہر سے پہلے اور 2 رکعتیں اس کے بعد پڑھتے، اور 4 رکعات عصر کی نماز سے پہلے بھی پڑھتے تھے۔ ہر 2 رکعتوں میں مقرب فرشتوں، انبیاء اور مؤمنین و مسلمین میں سے متبعین انبیاء پر سلام سے جدائی ڈالتے تھے۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 599 اور سنن نسائی حدیث رقم 875۔ سامعین، اب اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعت کریں۔ اس حدیث میں پہلی 2 رکعتوں سے مراد اشراق یا چاشت کی نماز ہے۔ دوسرا مسئلہ، تسلیم سے مراد تشہد مع الفصل یعنی دونوں طرف سلام پھیر دینا مراد ہے، لہذا ثابت ہوا کہ مذکورہ نوافل 2 رکعت کر کے پڑھنے چاہیے، جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، رات اور دن کی نفل نماز 2 رکعت ہے۔ دیکھیے سنن الکبریٰ للبیہقی جلد 2 صفحہ 487۔